تو ریاض شاہ صاحب نے جو کہا جی سیاستہ سے، تو میں نے سیاستہ کا حوالہ دیا پیر میل شاہ صاحب کے حوالے سے۔ ریاض شاہ صاحب آپ یہ بھی پڑھ کے سنائیں۔ تو لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا ریاض شاہ صاحب کی پارٹی سے، خدا کے لیے مہربانی کرو، اگر سنی ہو تو یہ رافضیوں کی نقل چھوڑ دو، سنی بن جاؤ، خدا کے لیے ایک سید کا یہ پیغام ہے، نہیں تو جواب دو اگر ہمت ہے تو۔ اگر میری بات سمجھ تو کہ میں جناب کوئی خارجیت کا اظہار کر رہا ہوں، ناسبیت کا اظہار کر رہا ہوں، خواہ دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر جواب دو۔ اگر تم جواب دو، ہم جھوٹے ہوئے تو ہمیں کوئی ہم ضدی تو نہیں ہے، ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے، لانیہ اسی طرح بیٹھ کے توبہ کریں گے، آپ سب حضرات سے معافی مانگیں گے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو پھر آپ معافی مانگیں اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور اور صحابہ رسول کے حضور کے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ جناب رسول اللہ کی آواز سن کے یا پیغام گیا پھر بھی نہیں آئے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو لاؤ، نہیں تو ریاض شاہ صاحب توبہ کرو۔ اور پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، آج ہم ریاض شاہ صاحب کے ایک نئے بیان ہمارے سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے، جس میں انہوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کیا اور جھوٹ باندھا ہے، الزام لگایا ہے، خواہ مخواہ رافضیوں سبائیوں ان کی پیروی میں، ان کی نقل میں حضرت معاویہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو میں یہاں بات کرنے سے پہلے ان حضرات سے پوچھوں گا کہ جو پچھلے دنوں جب ریاض شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کے لقب کے بارے میں کچھ بات کی اور لوگوں نے تنقید کی، تو انہیں بڑا درد ہوا کہ سادات کا احترام کرو، سادات کا احترام کرو۔ تو میں نے خود پچھلے بیان کے اندر ریاض شاہ صاحب کا دفاع کیا کہ بھائی بس زبانی نہیں چاہیے، آپ اگر رد کرنا چاہتے ہیں تو علمی طور پہ کریں، سنجیدگی سے کریں، ادب کے اندر کریں، ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ نہ کریں۔ تو میں ان تمام علماء کرام سے اور ریاض شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کے مریدین ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان سے میری گفتگو ہے کہ اب آپ بتائیں کہ جو سید منصوبے کے تحت ہر مہینے دوسرے مہینے ذکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ اصحاب رسول پہ تان کرے، بالخصوص حضرت معاویہ پہ تان کرنا وہ محبت علی کے لیے ایک لازمی جز سمجھے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ 20-25 سال ہو گئے جس بندے کو گائے بگائے جو حضرت معاویہ پہ تان کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا، ایسے سید کی کیا تعظیم کریں؟ اعلیٰ حضرت کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے سادات کی تعظیم کریں، اب بتائیں کہ کہاں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جو سید منصوبے کے تحت، مشن کے تحت حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے یا صحابہ رسول پہ تان کرے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بزرگوں نے کہاں لکھا ہے؟ اور اگر ایسے سید کی تعظیم کرنی ہے تو کیا تعظیم کرنی ہے یہ بھی بتاؤ، کہ ایسے سادات کی کیا تعظیم کریں جو مشن کے تحت امیر معاویہ پہ زبان درازی کریں، کہ جب بڑے ان کے قبول کر لیں، صوفیاء ان کی شان بیان کریں، کیا غوث پاک سید نہیں ہے، داتا صاحب سید نہیں ہے، پیر میل شاہ صاحب سید نہیں ہے؟ کیا انہوں نے تان کیا ہے جو یہ ریاض شاہ صاحب آج تان کر رہے ہیں 15ویں صدی کے اندر؟ کیا یہ صوفیاء سادات جو گزرے ہیں، جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، اہل بیت گزرے ہیں، آل نبی اولاد علی گزرے ہیں، کیا انہوں نے یہ تان کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے اہل سنت کی کتابوں سے بسند صحیح کہ جو بالکل جس کے اندر طویل ممکن نہ ہو؟ کوئی ایسی بات ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب یا اس جیسے سادات جو حضرت معاویہ پہ تان کرنا، جس طرح وہ طیب شاہ ہے جو ضروری سمجھتے ہیں، ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ تم کس کے طریقے پہ ہو؟ قرآن کے طریقے پہ ہو، سنت کے طریقے پہ ہو، یا سبائیوں کے اور رافضیوں کے طریقے پہ ہو؟ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کیا، جنہوں نے جنگ جمل کروائی، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، جنہوں نے امام حسن جب صلح ہوئی تو اس وقت دھکے مارے زخمی کیا، اس وقت جو گالیاں دیتے تھے اہل شام کو، لعن دان کرتے تھے، بتاؤ نا کس کے طریقے پہ ہو؟ یہ کس کی سنت زندہ کر رہے ہو؟ صوفیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، اسلاف امت کی، اسلاف اہل سنت کی، کس کی سنت پہ چل رہے ہو؟ اور ایسے سادات کی میں پھر پوچھوں گا کیا تعظیم کی جائے؟ کس منہ سے کہو گے کہ بھائی ریاض شاہ صاحب کی تعظیم کرو؟ اب جو انہوں نے بات کی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ریاض شاہ صاحب ہو، پوری ان کی پارٹی ہو، اول سے لے کر آخر تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک، کوئی بھی دفاع کرے ریاض شاہ صاحب کا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں جتنا ہو سکے نظر انداز کیا جائے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نظر انداز کرنی ممکن نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے ذکر علی کا، یہ کس کا ہے؟ کیا صحابہ پہ تان کیے بغیر ذکر علی نہیں ہو سکتا؟ پہلا تو میرا وہ سوال ہے کہ ایسے سردار کی کیا تعظیم کی جائے، اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ذکر علی کا، ذکر اہل بیت کا کون سا انداز ہے؟ کیا اہل سنت کا یہ انداز ہے؟ کیا اہل سنت صحابہ کا ذکر کرنے کے لیے اہل بیت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟
کہ اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے اصحاب رسول پہ تان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یا یہ خارجیوں رافضیوں کا طریقہ ہے؟ یعنی یہ کیا یہ اہل سنت کا انداز ہے؟ اگر یہ ریاض شاہ صاحب ان کی پارٹی اہل سنت ہے تو پھر بتائیں نا، جو ان کا انداز ہے ذکر علی اور مرتضیٰ کا، یہ ذکر اہل بیت کا، یہ اہل سنت کی کس کتاب کے اندر ہے؟ کس نے یہ کیا ہے؟ کیا یہ اہل سنت کا انداز ہے؟ اگر نہیں، قطعاً نہیں، 100% نہیں، تو پھر بتائیے نا کس منہ سے آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟ تو بتائیے پھر کس کے انداز پہ؟ اگر اہل سنت کے انداز پہ نہیں ہے تو پھر اہل سنت آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اہل سنت کے نزدیک کیا اصحاب رسول کا جب ذکر ہو تو یہ انداز ہوتا ہے؟ اور پھر جو ریاض شاہ صاحب کہہ رہے تھے جی آپ بتائیے کہ علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو تو میں دکھاؤں گا کہ خارجیوں نے اہل بیت پر بھی تنقید کی ہے، اور پیر میل شاہ صاحب کی زبان سے بتاؤں گا اور جواب مانگوں گا، قیامت تک جواب دیں۔ لیکن پہلے آپ سنیں کہ ریاض شاہ صاحب نے کہا کیا ہے، آپ سنیں پہلے۔ وہ صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا اور وہ نماز میں کہا جلدی جلدی نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے جاؤں۔ جب حاضر ہوئے تو رسول کریم نے کہا اب تمہارا فیصلہ زمین پر نہیں ہے، اب تمہارا فیصلہ آسمان سے ہوگا۔ حضور نے توبہ قبول کر لی۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا، دیکھ لو کون کون نہیں آیا۔ صاحب سن گیا، صاحب سن گیا۔ سیاستہ پڑھو نا، یہ روایات بھی لوگوں کو بتاؤ، فلاں کو بلایا تو نہیں آیا، فلاں کو بلایا تو آ گیا۔ مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، کوئی روٹی کھائے یا دال کھائے یا جو مرضی ہے کھائے، لیکن وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن میرے ساتھ بات کرو علی کی، کوئی مجھے جگہ بتاؤ کہ بلایا محمد نے ہو اور علی آیا نا، علی آیا نا، علی آیا نا، علی آیا نا، علی آیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو پورے منصوبے کے تحت، تیاری کے تحت انہوں نے جو نقطہ بیان کیا ہے، ذاکرانہ نقطہ، رافضیانہ نقطہ، ذاکرانہ نقطہ، یہ اہل سنت کی تو بات ہی نہیں ہے کہ پہلے جناب وہ ایک واقعہ جی صحابی رسول نماز کے اندر تھے، رسول اللہ نے بلایا وہ نہیں آئے، تو رسول اللہ نے کہا اب میں نے تو معاف کر دیا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ میں آگے کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، کہہ بھی سارا کچھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، میں آگے کچھ نہیں کہتا، دیکھ لو کون کون نہیں آیا، دیکھ لو کون کون نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں صاف سونگ گیا ہے، صاف سونگ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس فقیر کاظمی کے بیان کے بعد آپ کی پوری ٹیم کو صاف سونگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، اب آپ کو صاف سونگے گا، آپ بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں صاف سونگ گیا ہے، سیاستہ پڑھو، یہ بھی روایت بتاؤ، یہ روایتیں بھی بتاؤ، سیاستہ پڑھو۔ تو ابھی میں پیر میل شاہ صاحب کے حوالے سے بتاؤں گا کہ سیاستہ کے اندر صرف اصحاب رسول کے خلاف بظاہر ایسی باتیں نہیں کہ جو بغیر طویل کے عجیب لگتی ہیں، جب طویل کی جائے تو ہر بات کی صحیح طویل ممکن ہے۔ تو اس طرح اہل بیت کے بارے میں بھی باتیں ہیں کہ اگر طویل نہ کی جائے تو خارجیوں نے ان پر بھی اعتراض کیا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ بھی میں پیر میل شاہ صاحب کی زبان سے بھی میں بتاتا ہوں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر سے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں ریاض شاہ صاحب کہ بتاؤ نا کہ فلاں کو بلایا نہیں آیا، فلاں کو بلایا آ گیا۔ اور کہتے ہیں مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، کوئی روٹی کھائے کوئی دال کھائے۔ اب تان حضرت معاویہ پہ کر رہے ہیں مسلم شریف کی وہ روایت لے کے، کوئی روٹی کھائے کوئی جو مرضی کھائے، دال کھائے، کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں لیکن وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب یہاں کے شاہ صاحب نے جب دیکھا نا کہ میں تنقید کرنے لگا ہوں تو اندر تھوڑا پتہ نہیں شاید ضمیر تھوڑا زندہ ہے، تو ایک دھچکا لگا شاہ صاحب کو اور اندر سے یہ حق کی آواز تھوڑی نکلی گئی کہ لیکن وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو شاہ صاحب اگر رضی اللہ عنہ ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کھرک اور خارش کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ رضی اللہ عنہ بھی مان رہے ہیں حضرت معاویہ کو، تو پھر آپ کو خارش کس لیے ہوتی ہے؟ رافضیوں والی خارش کیوں ہوتی ہے؟ کھرک آپ کو کیوں پڑی ہوئی ہے اور کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہے؟ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ تنقید کرنے کی؟ اگر وہ رضی اللہ عنہ ہے تو جب اللہ راضی ہے تو پھر آپ کے ناراض ہونے سے کیا فرق ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ نے انہیں روشنی عطا فرمائی ہے، رسول اللہ نے ستارے فرمایا ہے، تو آپ 15ویں صدی کے اندر آ کے آپ کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے آپ کی؟ تو اب میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ نے کیا یہ تصفیہ نہیں پڑھی؟ اس کے اندر آپ نے نہیں پڑھا کہ پیر میل شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے سیاستہ کی روایات کی بنیاد پر اصحاب رسول پہ طعن کیا اور خارجیوں نے سیاستہ کی بنیاد پر علی المرتضیٰ شیر خدا پر تنقید کی۔ آپ نے کیا یہ تصفیہ نہیں پڑھی؟ تو شاہ صاحب، میں تصفیہ بھی پیش کرتا ہوں، شاہ صاحب نے جو روایت لے کے تنقید کرنا چاہیے، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کروں گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ نے بلایا وہ نہیں آئے،
یعنی حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ نے بلایا، وہ پھر بھی روٹی کھاتے رہے، تو میں یہ چیلنج کروں گا پوری ریاشہ کی پارٹی کو، ایک روایت صحیح سری لاؤ کہ جس کے اندر یہ ہو کہ حضرت معاویہ نے آواز سن لی تھی. آپ نے وہ پہلی روایت پیش کی نا کہ صحابی نے سن لیا، وہ نماز کے اندر تھے نہیں آئے، انہوں نے سن لیا. آپ ایسی روایت دکھاؤ جس کے اندر ہو کہ حضرت معاویہ نے سن لیا پھر بھی نہیں آئے، یا یہ ہو کہ حضرت ابن عباس نے جا کے کہا ہو رسول اللہ نے بلایا ہے، اور آگے یہ الفاظ ہوں روایت کے اندر ہو کہ رسول اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد، آواز سننے کے بعد یا پیغام پہنچنے کے بعد بھی حضرت معاویہ نہیں آئے. یہ ایسے الفاظ اہل سنت کی کتابوں سے دکھائے، منہ مانگا پوری ریاشہ کی پارٹی مجھ سے انعام لے لے. جب نہیں دکھاؤ گے تو میں کہوں گا ھذا بہتان عظیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ حضرت معاویہ پر اگر بات ایسی ہوتی بھی تو پھر بھی اصحابی رسول کی وجہ سے تعویل کرنی ضروری تھی. بات ہے ہی نہیں، جو بات نہیں وہ اپنی طرف سے شاہ صاحب نے اپنی اس رفضیانہ بیماری اور مرض کی وجہ سے، فی قلوبہم مرض، ان کے اندر جو مرض ہے رفض کی، اس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں رہتا. جب یہ ذکر مولا علی کرتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر وہ رفض جو ہے وہ انگڑائیاں لیتی ہے، تو پھر ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں ریاض شاہ صاحب کے مریدین کے لیے کہ ریاض شاہ صاحب کو سمجھائیں، آپ مفسر قرآن آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، آپ ذمہ داری سے گفتگو کیا کریں. اب یہ جو آپ نے ایک چیز پیش کی ہے کہ بلانے کے باوجود نہیں آئے، بلایا تو نہیں آیا، یہ ثابت کریں، منہ مانگا انعام پائے، نہیں تو توبہ کریں. آپ کبھی توبہ نہیں کریں گے، جس طرح وہ حنیف قریشی صاحب توبہ نہیں نہ کر رہے. پچھلے دن انہوں نے اجماعی قطعی فیصلے صحابہ کے اس پہ تنقید کی، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اما عائشہ صدیقہ کی توہین کی، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. یہ اب یا تو ثابت کرو کہ حضرت معاویہ بلانے پہ نہیں آئے، ان تک آواز گئی یا پیغام پہنچا پھر نہیں آئے، حدیث کے الفاظ یہ روایت کے الفاظ ہوں. اگر نہیں تو توبہ کرو. ہم نے جھوٹ باندھا ہے صحابی رسول پر جھوٹ باندھا ہے. اب سنو، یہ جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے اس کے اندر ایک راوی بھی ہے ابو حمزہ القصاب، اس پر جرح بھی ہے علماء کی. تو اب دیکھیے مسلم شریف کے اندر جہاں روایت ہے ہاں یہ ہے کہ ابن عباس نے جا کے دیکھا اور دیکھ کے واپس آئے اور کہا ہوا یا کلو، یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہے، یہ الفاظ مسلم شریف کے اندر نہیں ہے. دوبارہ پھر رسول اللہ نے بھیجا تو پھر کہتے ہیں تو میں نے کہا ہوا یا کل، وہ کھا رہے ہیں. مسلم شریف کے اندر ثابت ہوا کہ یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے جا کے پیغام دیا، پیغام کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ آواز حضرت معاویہ تک پہنچی. صرف اتنا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا وہ روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، واپس آیا کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ روایت مسند احمد کے اندر 2651 نمبر پہ آئی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ ہاں عجیب نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّهُ عَلَىٰ حَاجَةٍ، کہ آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں. بس روایت ختم ہو گئی ہے. یہاں یہ نہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا ہو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، انتظار کروایا ہو یا نہ گئے ہوں یا رسول اللہ نے پھر بلایا ہو. یعنی یہاں تکرار نہیں ہے اور نہ وہ الفاظ لا اشبہ اللہ بطنہ، نہ تکرار ہے نہ یہ الفاظ ہیں. اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ اگر ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے حضرت معاویہ سے کہا ہو. تو میں نے جو چیلنج کیا پھر کر رہا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ کہ حضرت معاویہ نے آواز سنی ہو پھر بھی نہ آئے ہوں، یا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے جا کہا ہو کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں اور آگے یہ الفاظ ہوں کہ حضرت معاویہ پھر بھی نہیں آئے، پھر بلانے کی ضرورت پڑی، دوبارہ گئے پھر کہا رسول اللہ بلا رہے ہیں، حضرت معاویہ کھانا کھاتے رہے. ایسے کوئی الفاظ دکھاؤ. نہیں دکھا سکو گے تو توبہ کرو، سوائیوں کے طریقے سے ہٹ جاؤ. اہل سنت اگر آپ نے آپ کو کہتے ہو تو سنی بنو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ. کیوں قوم کے ایمانوں کو تباہ کر رہے ہو؟ کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنا سید ہونا کیش کر کے کیوں لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ کیوں رفض کے رستے پہ چلا رہے ہو؟ کیوں اہل بیت کے ذکر کے پردے میں بہانے میں، ان کی محبت کے بہانے میں کیوں عوام کو رفض کے گڑھے میں گرا رہے ہو؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ یہ بالکل بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ معاذ اللہ کے حضرت معاویہ تک پیغام پہنچائی، انہوں نے آواز سنی پھر بھی نہیں آئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب شاہ صاحب نے جو یہ کہا کہ بھئی سیاستہ سے دکھاؤ، سیاستہ سے دکھاؤ، بڑی تحقیق شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں. تو آپ یہ تصفیہ پڑھیں، اس کے اندر پیر میل شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے کہ سیاستہ سے صرف اصحاب رسول پہ تنقید نہیں ہوتی، اہل بیت پر بھی تنقید ہوتی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 24 اور عنوان ہے خلافت راشدہ کے متعلق مزید قرآنی بشارات. ریاض شاہ صاحب یہ صفحہ پڑھ کے دکھائیں، اگر ہمت ہے جرت ہے تو یہ صفحہ لوگوں کو پڑھ کے دکھائیں جہاں پیر میل شاہ صاحب نے علی المطیع شیر خدا کے بارے میں 2 روایتیں پیش کی ہیں جو خارجی پیش کرتے ہیں، بخاری سے تنقید کرتے ہیں علی المرتضی شیر خدا پر، نعوذ باللہ استغفر اللہ.
7465 نمبر اور 7347 نمبر اور 1127 نمبر، یہ روایتیں پیش کر کے جو خارجی ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا پر تنقید کرتے ہیں۔ ایک وہ روایت ہے کہ جو تہجد کی روایت ہے، رسول اللہ نے کہا رات اٹھتے کیوں نہیں، تو علی پاک نے جو جواب دیا، پھر رسول اللہ نے آگے سے کیا کہا۔ اور دوسری روایت ہے صلح حدیبیہ والی، وہ جو تحریر لکھی جا رہی تھی، اور جب انہوں نے مطالبہ کیا کفار قریش نے کہ یہ الفاظ محمد رسول اللہ جو ہے یہ کاٹ دو، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو فرمایا رسول اللہ نے یہ الفاظ کاٹ دو، مگر حضرت علی نے تعمیل نہ کی، یہاں تک کہ خود حضرت نے صلح نامہ اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ الفاظ مٹا دیے۔ اس طرح کے واقعات میں صحابہ کرام سے جو لغزش ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی، اور مرض وفات النبی کے وقت حضور نبوی میں صحابہ کا آپس میں گفتگو شور و غل کرنا جو مناسب نہ تھا، اسی نوعیت کی لغزش ہے جو قرآن مجید قابل عفو بتاتا ہے۔ تو یہ پڑھ کے دکھائیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اصحاب رسول کے خلاف بظاہر ایسی روایتیں ہیں؟ بظاہر میں کہہ رہا ہوں ایسی ہیں نہیں، بظاہر جس کے اندر جراثیم ہے رفض کے یا خارجیت کے، اس کو لگتی ہیں، یا اہل بیت کے خلاف لگتی ہیں یا اصحاب رسول کے خلاف لگتی ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ بھائی راوی کی طرف غلطی منسوب کرو، تعویل کرو جتنی ممکن ہے، نہیں تو چھوڑ دو روایت کو، اس لیے کہ ان کی شان قرآن سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ تو ریاض شاہ صاحب نے جو کہا جی سیاستہ سے، تو میں نے سیاستہ کا حوالہ دیا پیر میل شاہ صاحب کے حوالے سے، ریاض شاہ صاحب آپ یہ بھی پڑھ کے سنائیں۔ تو لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا ریاض شاہ صاحب کی پارٹی سے، خدا کے لیے مہربانی کرو، اگر سنی ہو تو یہ رافضیوں کی نقل چھوڑ دو، سنی بن جاؤ، خدا کے لیے ایک سید کا یہ پیغام ہے، نہیں تو جواب دو اگر ہمت ہے تو۔ اگر میری بات سمجھ تو کہ میں جناب کوئی خارجیت کا اظہار کر رہا ہوں، ناسبیت کا اظہار کر رہا ہوں، خواہ مخواہ دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر جواب دو۔ اگر تم جواب دو ہم جھوٹے ہوئے تو ہمیں کوئی ہم ضدی تو نہیں ہے، ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے، لانیہ اسی طرح بیٹھ کے توبہ کریں گے، آپ سب حضرات سے معافی مانگیں گے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو پھر آپ معافی مانگیں اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور اور صحابہ رسول کے حضور کے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ جناب رسول اللہ کی آواز سن کے یا پیغام گیا پھر بھی نہیں آئے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو لاؤ، نہیں تو ریاض شاہ صاحب توبہ کرو۔ اور پھر میں کہتا ہوں ریاض شاہ صاحب کے عقیدت مندوں سے، مریدوں سے کہ مہربانی کریں ریاض شاہ صاحب کو سمجھائیں، اپنی زندگی کا مشن بدلیں۔ حضرت معاویہ پہ تان کرنا یہ کوئی زندگی کا مشن نہیں ہے، یا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اس سے توبہ کریں، ہٹ جائیں۔ ذکر علی اہل سنت اس انداز سے کرتے ہیں جس میں کسی کی بے ادبی نہیں ہوتی، اور بغیر صحابہ رسول پہ تان کیے بھی ذکر علی ممکن ہے، ہم کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہی ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جس ذکر علی یا ذکر صحابہ رسول کے اندر کسی بزرگ پر تان ہو، اللہ کی توہین ہو، رسول اللہ کی توہین ہو، اہل بیت کی توہین ہو، صحابہ رسول کی توہین ہو، وہ ذکر کبھی بھی قبول نہیں ہے، وہ مردود ذکر ہے، ایسا ذکر مردود ہے۔ تو مردود ذکر نہ کرو، مقبول ذکر کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی لغزش سے، گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور عوام اہل سنت کو اپنے بیگانے کی پہچان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔